حضرت مسلم کوفہ کے اندر داخل ہو چکے تھے، لیکن ابن زیاد کو اس بات کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آیا حضرت مسلم کہاں چلے گئے، آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ آخرکار اس نے اپنے غلام کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ حضرت مسلم کو ٹریس کر سکے اور ان کی جاسوسی کر سکے اور ان کا پتہ چلا سکے۔ غلام کا نام تھا معقل۔ تو معقل چلتا ہوا مسجد کے اندر آیا، ایک ایک نمازی کے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا۔ آخرکار لوگ نماز پڑھ کے جاتے رہے، آخر میں ایک شخص رہ گیا کہ جو کہ لمبی لمبی نوافل پڑھ رہا تھا۔ تو غلام کے دل میں یہ بات آئی کہ ہو نہ ہو یہ آدمی مجھے مسلم کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ نماز پڑھنے والا جب اپنی نماز کو مکمل کر چکا تو یہ غلام جو تھا جس کا نام معقل تھا، یہ چلتا ہوا وہاں پر آیا اور آ کر اس نمازی سے کہنے لگا کہ میں ایک شامی غلام ہوں، میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک آدمی یہاں پر کوفہ کے اندر آیا ہوا ہے، اور میں اس کو نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور 3000 دراہم میرے پاس ہیں، میں ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ وہ اس کو کسی کار خیر میں لا سکے۔ تو اس نمازی نے کہا کہ تمام مسجد والوں کو چھوڑ کر آپ کی نگاہ انتخاب مجھ پر پڑی، اس مہربانی کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنے مہربان میرے اوپر ہو رہے ہو کہ مجھے ہی اس آدمی کا پتہ ہوگا؟ تو غلام بڑی چکنی چپڑی باتیں کرنے والا تھا، اس نے ان کو اسی طریقے سے رام کیا اور کہنے لگا کہ اصل میں آپ کے چہرے کے اوپر خیر کے آثار معلوم ہوتے ہیں، آپ کے چہرے پر خیر کے آثار معلوم ہوتے ہیں، اس وجہ سے آپ چہرے سے ایک اچھے آدمی، نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، تو اس لیے میری نگاہ انتخاب آپ پر پڑی۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں حضرت مسلم کے بارے میں کہ حضرت مسلم کہاں پر ہے۔ تو یہ جو نمازی تھا یہ لے کر حضرت مسلم کے پاس اس غلام کو لے کر چلا گیا۔ اب غلام تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا، جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اور حضرت مسلم کا پتہ چلانے کے لیے بھیجا گیا تھا، تو وہ اس مقصد میں کامیاب ہو گیا اور حضرت مسلم کے پاس جا پہنچا، اور جا کر جو ہے ان کو بھی اسی طریقے سے جو ہے ایسی ہی باتیں کرنے لگا، پرفریب گفتگو کرتا تھا۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ حضرت مسلم سے کہنے لگا کہ میں تو آپ کے قدموں میں ہی رہنا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت کرتا رہوں، میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، میں حضرت حسین سے محبت کرتا ہوں، بس آپ کی خدمت کروں گا تو مجھے جنت ملے گی، اور آپ کی خدمت کروں گا تو میری مغفرت کا سامان ہو جائے گا۔ حضرت مسلم بھی اس کی باتوں میں آ گئے۔ اب یہ غلام جو تھا، یہ رات کو حضرت مسلم کے پاس ٹھہرتا تھا، اور جو لوگ بھی آ کر وہاں ان سے میٹنگ کرتے، مشورہ کرتے، بیعت کرتے، ان سب کو دیکھتا رہتا تھا، سارے حالات سے واقفیت حاصل کرتا رہتا تھا، اور پھر اس کے بعد دن میں چلا جاتا ابن زیاد کے پاس اور جا کر ان سے کہتا کہ دیکھو یہاں پر تو یہ معاملات چل رہے ہیں، اس طرح میٹنگز ہو رہی ہیں۔ اس طرح اس نے حضرت مسلم کو ٹریس کر لیا، اور گھر کس کا تھا؟ ہانی کا گھر تھا۔ تو یہ ہانی جو تھے نا، اصل میں ابن زیاد کے پاس آیا جایا کرتے تھے، لیکن ابھی ان دنوں کے اندر کافی دن گزر گئے تو ہانی ابن زیاد کے پاس نہ جا سکے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس تحریک کو آگے لے کر چل رہے تھے، اور سارا وقت ان کا اسی تحریک کی اجرا کے لیے اور اس تحریک کو جاری رکھنے کے لیے ان کا سارا وقت صرف ہو رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ دو آدمی ابن زیاد سے ملے، تو ابن زیاد نے ان دونوں آدمیوں سے کہا کہ ہانی کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہانی تو بیمار ہیں۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ وہ کیسے بیمار ہیں کہ وہ دن بھر تو اپنے گھر کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، کیسے بیمار ہیں؟ یہ دو آدمی وہاں پر آئے ہانی کے پاس اور آ کر کہنے لگے ابن زیاد تمہارے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے، تو یہ غلط فہمی ان کی دور کر دو اور ان سے ملاقات کرو۔
ہانی چل تو پڑے لیکن ان کے دل میں خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابن زیاد کو اس بات کا پتہ چل گیا ہو، اس بات کا علم ہو گیا۔ انہوں نے راستے میں ان دونوں آدمیوں سے اس شبے کا اظہار بھی کیا، تو انہوں نے کہا نہیں تمہیں کوئی خطرہ نہیں، بے فکر رہو، تم چلو۔ ہانی جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچے تو ابن زیاد نے ان کو دیکھتے ہی ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اس کو گفٹ دینا چاہتا ہوں، میں اس کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، لیکن وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اور قبیلہ مراد سے کسی کو لے کر آ معذرت کے لیے۔ تو ہانی نے کہا کہ بھائی اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ مطلب میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا بیٹھو، اور کہا تمہارے گھر کے اندر خفیہ میٹنگز ہو رہی ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے بیعت کی جا رہی ہے، اور تم کہتے ہو کہ شعر کا مطلب بتاؤں؟ تو ہانی نے کہا کہ میں اس بات سے انکار کرتا ہوں، میرے گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہو۔ اس نے کہا اچھا میں پروف دیتا ہوں تمہیں۔ اتنے میں اندر سے غلام کو بلایا، وہ غلام جو 3000 دراہم لے کر ہانی کے گھر میں پہنچا تھا اور حضرت مسلم سے ملاقات کی تھی، اس غلام کو لا کر پیش کر دیا۔ جب ہانی نے یہ دیکھا کہ وہ غلام سامنے آ گیا ہے، غلام سامنے آیا تو ہانی جو ہے بالکل بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے، اور ان کو پتہ چل گیا کہ اس طریقے سے مجھے ٹریس کیا گیا ہے۔ تو ہانی نے کہا کہ دیکھو ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میں اپنے طور سے ان کو نہیں رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ آ گئے تو اب ظاہر مہمان تھے اور نوبارد تھے، دوسرے شہر سے آئے تھے، تو لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ چلو اب ایک مہمان ہے، مہمان کو میں اب ٹالنا نہیں چاہتا، تو لہٰذا میں نے ان کو اپنے گھر میں ٹھہرا لیا، اور آپ اگر کہتے ہیں تو میں ابھی جاتا ہوں اور جا کر ان کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہوں، حضرت مسلم کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہوں۔ تو ابن زیاد کہنے لگا نہیں تمہیں تو جانے کی اجازت نہیں ہے ایسے، جب تک حضرت مسلم یہاں پر نہ آ جائیں، حضرت مسلم کو ہمارے حوالے کرو۔ تو ہانی نے کہا کہ میں اپنے مہمان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا کہ میں نے اس کو پناہ دی۔ ابن زیاد کو بہت غصہ آیا اور ابن زیاد نے بیض اٹھایا، ایک لکڑی اٹھائی جو اس کے ہاتھ میں تھی، اور ہانی کے ناک پر ماری، جس کی وجہ سے ان کی ناک بھی پھٹ گئی اور ابرو کی ہڈی جو تھی وہ ٹوٹ گئی، اور ان کو ایک مکان کے اندر انہوں نے ڈال دی۔ ہانی کے خاندان والوں کو پتہ چلا کہ ہانی کے ساتھ جو ہے یہ سلوک ہو رہا ہے، وہ انتقام انتقام کے نعرے لگاتے ہوئے یہاں پر ابن زیاد کے محل کے ارد گرد آ گئے اور انتقام انتقام کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ تو ابن زیاد یہ دیکھ کر گھبرایا تو صحیح، لیکن وہاں پر قاضی شریح موجود تھے، تو قاضی شریح سے کہنے لگا کہ آپ ہانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئیں اور جا کر لوگوں کو باہر بتا دیں، جا کر لوگوں کو مطلع کر دیں کہ ہانی زندہ ہے۔